دوستو آج ہم لوگ مغل سلطنت کی تاریخ کو آسان لفظوں میں سمجھیں گے کہ کیسے انہوں نے ہندوستان کو فتح کر کے ہندوستان کے راجاؤں کو اپنے گھٹنوں پر لا کر کھڑا کر دیا اور ہندوستان کو ایک سونے کی چڑیا بنایا۔ دوستو میرا نام ہے امیر حمزہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹائل فیکٹس۔ اگر ہم مغل سلطنت کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ ہے بابر کا۔ بابر نے 1526 میں پانی پت کی جنگ لڑی۔ اس جنگ میں اس نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کیا۔ یہیں سے مغل سلطنت کی شروعات ہوتی ہے۔ بابر نے اس کے بعد پنجاب کے علاقے اور آس پاس کے علاقے میں بھی اپنے جھنڈے گاڑنا شروع کر دیا۔ بابر زیادہ عرصہ حکومت تو نہیں کر سکا لیکن اس نے مغل سلطنت کی بنیاد مضبوط رکھی۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا۔ ہمایوں کے وقت میں مغل سلطنت کمزور ہو گئی تھی اور اسے کچھ وقت کے لیے ہندوستان چھوڑنا پڑا، لیکن بعد میں وہ واپس آیا اور اس نے پھر سے دہلی اور آگرہ واپس لیا۔ اس طرح اس نے مغل سلطنت کو ختم ہونے سے بچا لیا۔ ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا اکبر بادشاہ بنا۔ اکبر نے مغل سلطنت کو سب سے زیادہ مضبوط بنایا۔ اس نے راجستھان، گجرات، بنگال اور اتر پردیش کے بہت سے علاقے فتح کیے۔ اکبر کے وقت میں مغل سلطنت بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ اکبر کے بعد جہانگیر آیا۔ اس کے وقت میں سلطنت زیادہ تر قائم رہی اور اس نے کشمیر کے علاقے پر بھی مضبوط کنٹرول حاصل کر لیا۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں آیا۔ اس نے زیادہ جنگیں تو نہیں لڑی لیکن اس نے بہت بڑی بڑی عمارتیں بنوائی جیسے تاج محل، لال قلعہ اور جامع مسجد دہلی۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر آیا۔ اس نے مغل سلطنت کو سب سے زیادہ پھیلایا۔ اس کے وقت میں سلطنت جنوب ہندوستان تک پھیل گئی تھی۔ اس نے دکن کے علاقے اور جنوبی علاقے کو مغل سلطنت میں شامل کیا۔ اگر پورے بر صغیر کی بات کریں تو مغل سلطنت آہستہ آہستہ پھیلی۔ پہلے دہلی اور آگرہ، پھر شمالی ہندوستان، پھر مشرق میں بنگال اور مغرب میں گجرات اور آخر میں جنوب ہندوستان تک سلطنت پھیل گئی۔ مغلوں کے کارنامے یہ تھے کہ انہوں نے مضبوط حکومت بنائی، سڑکیں بنائی، باغات بنائے، بڑی بڑی عالی شان عمارتیں بنوائی اور تجارت کو بڑھایا۔ مغل دور میں ہندوستان بہت امیر علاقہ مانا جاتا تھا۔